أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإنك لعلى خلق عظيم. اے پیغمبر، بے شک آپ اخلاق عالیہ کے بلند مقام پر فائز ہیں. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، تسبیح و تحلیل اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و مقدس کے لیے. درود و سلام نبی الانبیاء، شافع مجرمہ، سید الاولین والآخرین و سید الثقلین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انسان دوسرے کو کیا دے سکتا ہے اور خود کو کیا دے سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام سواری پر موجود تھے. صحابی کہتے ہیں کنت ردف النبی، میں آپ کے پیچھے بیٹھا تھا. نبی کائنات نے ایک ایسا اصول بتایا، وہ اصول میں اور آپ اپنی زندگی میں لاگو کر لیں، اپنے ذہنوں میں راسخ کر لیں تو ہماری زندگی بھی آسان ہو سکتی ہے، آخرت بھی آسان ہو سکتی ہے. اور انسان جو لالچی بھی ہے، حریص بھی ہے، طمع بھی ہے جس کے اندر، وہ ایسا کھرا سونا بن جائے کہ نگاہ اٹھا کے کسی کو دیکھنا گوارا نہ کرے. اصول کیا ہے؟ فرمایا بیٹا، چھوٹا بچہ تھا، بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری تقدیر کا فیصلہ کر دیا. جو تجھے ملنا ہے کائنات اکٹھی ہو جائے تو اسے چھین نہیں سکتی. جو نہیں ملنا کائنات کی قوتیں اکٹھی ہو کے زور لگا لیں تو اسے روک نہیں سکتی. لکھا جا چکا، تقدیر میں جو ملنا ہے وہ لکھا جا چکا، صفحات خشک ہو چکے، قلم اٹھائے جا چکے. پھر میں اور آپ اپنے آپ کو یا کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟ ہم اگر دے سکتے ہیں تو وہ حسن اخلاق ہے، وہ چند میٹھے بول ہیں، وہ جو زندگی بدل سکتے ہیں دوسروں کی. تقدیر کے لکھے میں ہم کوئی مداخلت نہیں کر سکتے. ہاں، اپنے رویے سے، اپنے اخلاق سے، اپنے میٹھے بول سے دوسروں کو متاثر ضرور کر سکتے ہیں. آج یورپ اور مغرب کے مصنفین اگر کتابیں لکھ رہے ہیں کہ آپ حسن اخلاق سے، میٹھے بول سے دوسروں کے دل جیت سکتے ہیں، کاروبار میں ترقی کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنا سکتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ اصول سب سے پہلے ہمارا دین ہمیں دے چکا. یہ راز سب سے پہلے پیارے پیغمبر ہمیں دے چکے. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے، آخرت کی کامیابی ہر شخص کا مطمع نظر ہے. ہر شخص چاہتا ہے دنیا جیسی بھی گزرنی ہے، اس کا ایک اختتام ہے، اس کا ایک انجام ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ آخرت کا کیا بنے گا. آخرت میں ایک طرف کھڑے ہوں گے تہجد گزار، ایک طرف کھڑے ہوں گے دن کو روزہ رکھنے والے، بہت زیادہ عبادتیں کرنے والے، اور ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہوں گے جن کی آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں. نبی کائنات کا ارشاد گرامی ہے، یہ جو حسن اخلاق والا شخص ہے، جس کی زبان میٹھی ہے، جس کی زبان سے کسی کو شر نہیں پہنچتا، دل محفوظ رہتے ہیں، دل سلامت رہتے ہیں. آقا کائنات فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ترازو لگا ہوگا. ایک طرف وہ شخص ہے
ساری ساری رات جو تہجد پڑھتا رہا، ایک طرف وہ شخص ہے سارا دن جو نفلی روزے رکھتا رہا لیکن جس کا اخلاق اچھا ہے، وہ ان دونوں کا مقام اور مرتبہ پا جائے گا۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ افسوس یہ ہے ہم اس پہ توجہ کم دیتے ہیں، ہم کسی کو زبان سے ہی زخم دے دیتے ہیں۔ سیدنا علی کا ارشاد ہے، فرمایا کہ تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان کی کاٹ کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ وہ شعر یاد آیا، ایک بات بہت تلخ کہی تھی اس نے، وہ ایک بات بہت تلخ کہی تھی اس نے، بات تو یاد نہیں، یاد ہے لہجہ اس کا۔ لہجے یاد رہتے ہیں، یہ قاری وار ہوتے ہیں۔ نبی کائنات کے پاس ایک کیس آ گیا، فرمایا دو عورتیں ہیں، دونوں مسلمان ہیں، دونوں توحید کی قائل ہیں، دونوں رسالت کو ماننے والی ہیں، فرق کیا ہے؟ فرق زبان کا ہے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو تہجد بھی پڑھتی ہے، ان میں ایک وہ ہے جو نفلی روزے بھی بہت رکھتی ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جو صدقہ بھی بہت کرتی ہے، لیکن بس زبان کی ذرا بری ہے۔ ایسے ہی کہتے ہیں نا، دل کا بڑا اچھا ہے بس زبان کا ذرا برا ہے، زبان کی بری ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری عورت ہے، سوائے فرض نمازوں کے وہ نفل نہیں پڑھتی، تہجد نہیں پڑھتی، سوائے رمضان کے روزوں کے وہ روزے نہیں رکھتی، صدقہ خیرات بھی واجبی سا کرتی ہے۔ فرمایا نبی کائنات نے، فرمایا ہی فی النار و ہی فی الجنہ، وہ تہجد گزار جو زبان کی بری ہے جہنم میں جائے گی، یہ صرف فرائض پر اکتفا کرنے والی جس کی زبان ٹھیک ہے، اخلاق ٹھیک ہے، یہ جنت میں جائے گی۔ جنت میں جانا اس زبان کے بل پہ ہے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے پیغمبر نے جب زبان کی کرشمہ سازیوں پر، زبان کی یہ جو آزمائش ہے اس کے بارے میں بتایا، حیران ہوئے۔ ہم بھی تو کہتے ہیں نا کہ گپ شپ ہی تو لگا رہے تھے، باتیں ہی تو کر رہے تھے، پھر کیا ہوا؟ اگر کوئی نہیں بیٹھا اس کے بارے میں کچھ باتیں شاتیں ہو رہی تھی نا، دل پشوری ہو رہی تھی، تو سیدنا معاذ نے بھی پوچھا، پیارے پیغمبر یہ جو ہم بے دھیانی میں بولتے ہیں، بے لگام بولتے ہیں، بے شعوری میں باتیں کرتے ہیں، ان پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ فرمایا ثقلت کا امو کا یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، اس وقت دھڑا دھڑ اوندے منہ جہنم میں اس زبان کی کارستانیوں کے بل ہی پہ تو لوگ گرائے جائیں گے۔ یہ زبان ہے جو جنت میں بھی لے جا سکتی ہے، جہنم میں لے جانے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اچھا، ہم کہتے ہیں زبان کا برا ہے، میں پوچھتا ہوں دل اچھا ہے زبان بری ہے، یہ کس مومن کی نشانی پیغمبر علیہ السلام نے بتائی ہے؟ یہ منافقت اور کس کو کہتے ہیں؟ منافقت کس کو کہتے ہیں؟ زبان پہ اور ہے، دل میں اور ہے، اسی کو تو منافقت کہتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ زبان جس کو ہم بے دھیانی میں بے لگام چھوڑتے ہیں، اس کے اثرات کیسے ہوتے ہیں۔ مسجد نبوی میں موجود ہیں نبی کائنات، ایک بدو آ گیا۔ بدو کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر ہم اس کا معنی دیہاتی کر لیتے ہیں، دیہاتی معنی ٹھیک نہیں ہے۔ بدو بدا یبدو، یعنی جب کوئی تہذیب، کوئی سیولائزیشن شروع ہوتی ہے، بالکل کچھ لوگ اپنی زمینوں پہ بیٹھے ہوں، پینی شانی بنا کے جس کو کہتے ہیں نا، تو گاؤں سے بھی دیہات سے بھی دور بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو بیچاروں کو کوئی تہذیب کا، کوئی آداب کا، ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، چنانچہ وہ اپنی سی بات کہتے ہیں۔ وہ آ گیا نیا نیا مسلمان ہوا تھا، چنانچہ دیکھتا ہے کہ نبی علیہ السلام بھی موجود ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں۔ ماڑی اس کی قسمت، بیچارے کو قضائے حاجت تھی، واش روم کا معاملہ تھا، تو اس کو نہیں پتا تھا مسجد کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ وہیں بیٹھ گیا کسی کونے میں، کچی مسجد نبوی، کھجوروں کی چھتیں۔ چنانچہ اب صحابہ جن کو مسجد کے تقدس کا پتہ ہے، مسجد کے آداب کا پتہ ہے، تو وہ گھورنے لگ گئے، آوازیں بلند ہونے لگ گئیں، یہ کیا کر رہے ہو، وہ کیا کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں مسجد کے آداب کا؟ یہ مسجد اس کام کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ بیچارہ گھبرا گیا، اس کو نہیں پتا تھا غلطی کیا ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، وہ کئی دفعہ بیچارہ کو نیا نیا کسی کو مسجد میں لے آئے نا فجر میں، موبائل اس کی جیب میں ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا بیچارے کو، اس کی کوئی بیل شیل بج جائے نا تو فوراً سارے ایسے متقی بنتے ہیں، امام سے پہلے 10-5 اس کو سیدھے ہو جاتے ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں مسجد کا؟ او یار اس کی مجبوری تو جان لو، ہوا کیا ہے، 2 منٹ لگ جائیں گے، کوئی تھوڑا سا اس کو دے تو دو،
پوچھ تو لو، ہو سکتا ہے نیا موبائل لے کے آیا ہو بیچارہ، فیچر ہی نہ سمجھے ہو، باندھ ہی نہ ہو سکا اس کو. تو خیر وہ کچھ صحابہ اٹھے تاکہ جا کے اس کو روکیں. نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ نہیں، وہ جو کام کر رہا ہے اسے کرنے دو. اور آج کی سائنس بتاتی ہے جب کوئی اس پروسیس میں ہوتا ہے اس کو روک دیا جائے تو سائنسی اعتبار سے اس کا نقصان ہو جاتا ہے. یہ نبی کی ہر بات میں حکمت. چنانچہ وہ فارغ ہوا، واپس آیا. پیغمبر علیہ السلام نے تبسم فرمایا مسکراتے چہرے کے ساتھ، اس کو بتایا کہ صحابی بات یہ ہے، یہ مسجدیں عبادت کے لیے ہوتی ہیں، ذکر اللہ کے لیے ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے ہوتی ہیں، نماز پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں، یہ ان کاموں کے لیے نہیں ہوتی. اب وہ بندہ جو ایک طرف سب کی گھوریاں سہ چکا ہے، ان کے ماتھوں کی تیوریاں دیکھ چکا ہے، شور و غوغا دیکھ چکا ہے، ایک طرف ایک مسکراتا چہرہ دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد اس کے دل پر کیفیت کیا ہوئی ہے. میں سمجھانا اپنے آپ کو اور آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے الفاظ ہیں ان کے اثرات دلوں پر کیا ہوتے ہیں. اب وہ جناب ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، اللہم ارحم علی وعلی محمد ولا ترحم معنا احدا. اے اللہ اگر تو نے رحم کرنا ہے یا تو مجھ پر کر یا اس محمد کریم پر کر، ان پر نہ کرنا جو گھوریاں ڈالتے تھے مجھے، ان پر رحم نہ کرنا. پیغمبر مسکرائے، کہا تو نے تو اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن زبان کا اثر، چہروں کی تیوریوں کا اثر یہ دلوں پر اس طرح پڑتا ہے کہ آپ یا تو بد دعا کے مستحق ہو جاتے ہیں یا پھر دعا کے مستحق ہو جاتے ہیں. دل جب صاف ہوتے ہیں، جب اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو چہروں پر وہ نور اور وہ رونق آتی ہے کہ دیکھنے والے کی نگاہیں بھی محسوس کرتی ہیں کہ کوئی با اخلاق شخص. وہ منظر دیکھیے، مدینہ النبی کا منظر ہے. مکہ والوں نے نبی کو نکال دیا ہے، رات کے وقت نکالا ہے، روتے ہوئے نبی گئے ہیں بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے، آنکھیں چھلک رہی ہیں نبی علیہ السلام کی کہ لبوں پر بات یہ ہے، اے مکہ اور اے کعبہ، میں اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے تجھے چھوڑ کے نہیں جا رہا، یہ اہل مکہ ہیں جو مجھے یہاں سے ہجرت پر مجبور کر رہے. خیر مدینہ میں پہنچے، یہاں ایک یہودی اسکالر ہے، یہودی عالم ہے، عبداللہ بن سلام، مسلمان نہیں ہے. وہ بھی آ گیا کہ بڑا سنتے تھے پیغمبر آنے والا ہے، پیغمبر آنے والا. دیکھے تو صحیح پیغمبر ہے کون، یہ کون ہے؟ مسلمان نہیں ہے، اس کی نگاہ مسلمان نہیں، اس کا قلب مسلمان نہیں، اس کی سوچ مسلمان نہیں، اس کی فکر مسلمان نہیں، اس کی بینائی مسلمان نہیں، اس کی بصارت اور بصیرت مسلمان نہیں. کھڑا ہو کے دیکھتا ہے نبی علیہ السلام کو، پہلی نگاہ پڑتی ہے چہرہ اقدس پر، اس کا دل گواہی دیتا ہے، کہتا ہے کہ واللہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. یہ اخلاق، یہ دل کی صفائیاں، یہ چہرہ جو ہے یہ دل کا عکاس ہوتا ہے، اسے نظر آتا ہے کہ دلوں میں کیا ہے. قدورت ہے، حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، بیزاری ہے، یا اپنے مومن بھائیوں کے لیے محبت ہے. چہرہ چھلکا کے دکھا دیتا ہے سارا کچھ. اللہ اکبر. قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے دو نبی اللہ کے، پہلے ایک تھا حضرت موسیٰ، اور اپنے بھائی کے لیے وہ کچھ مانگ لیا، کائنات میں کبھی کوئی بھائی کسی کے لیے ایسا نہیں مانگ سکتا. کیا کہا کہ مولا میری زبان کا ذرا مسئلہ ہے، ہارون جو ہے ہوا افصح منی، وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، وہ مجھ سے زیادہ قادر الکلام ہے، بات اچھی کہنی جانتا ہے. فرعون کے پاس ہم نے جانا ہے، چنانچہ اس کو بھی میرے ساتھ مبعوث فرما دیجئے. ہم لوگ تو وراثت کے معاملات میں بھائیوں کو کاٹ کھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات میں قطع رحمی کرتے ہیں. ایسا کوئی بھائی تو لاؤ، اپنے دفتر میں بٹھانا مشکل ہے ہمارے لیے، وہ نبوت میں شریک کر رہے ہیں. یا اللہ میں اکیلا نبی ہوں، اس کو بھی میرے ساتھ نبی بنا دیجئے. بنا دیا. جاؤ. حکم کیا ہو رہا ہے؟ حکم ہو رہا ہے وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. بہت بڑی بات ہے اگر ہم سمجھ سکیں. ادھر کون ہے؟ نبی ہے، دو نبی ہیں، اللہ کے حکم پر جا رہے ہیں، اللہ کا پیغام لے کے جا رہے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. سامنے کون ہے؟ فرعون ہے، اللہ کا باغی ہے، اللہ کا سرکش ہے. یہ نہیں کہا کہ جاتے ہی پکڑ لو ذرا اس کو، سناؤ کھری کھری تاکہ حق بیان ہو جائے. یہ بھی ہم حق بیان کرتے. ہمارا خیال ہے کہ جب تک گالی نہ دی جائے، سختی نہ کی جائے، اگلے بندے کے دل پر خراشیں نہ ڈالی جائیں، حق بیان ہی نہیں ہوتا. یہ کون سا حق ہے
کس نے ایسے بیان کیا؟ فرعون کے مقابلے میں اللہ کہتا موسیٰ اور ہارون بات نرمی سے کرنی ہے، بات نرمی سے کرنی۔ اچھا ہم جن سے کرتے ہیں وہ فرعون سے بھی برے، فرعون سے بھی برے ہیں جن سے ہم نرمی سے بات نہیں کرتے، اپنے بھائی سے، اپنے کولیگ سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے ساتھی سے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارے منہ کو کلہاڑے لگے ہوئے ہیں، چھریاں لگی ہوئی۔ فرعون کے پاس جاتے ہوئے نبی کو کہا ہے وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بات فرعون سے بھی کی جائے، اللہ کے باغی اور سرکش سے بھی کی جائے تو بات کیسے کرنی چاہیے؟ نرمی سے کرنی چاہیے۔ دیکھیے مائیکل ایچ ہارٹ بہت بڑا مصنف ہے، عیسائی مصنف ہے، دنیا کی ہسٹری پر اس نے کتاب لکھی۔ اس کتاب میں 100 دنیا کی مؤثر ترین شخصیات کا انتخاب کیا۔ عیسائی ہے، یورپ کا رہنے والا ہے، سیدنا عیسیٰ کا ماننے والا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر جب کتاب لکھتا ہے تو سر فہرست جس شخصیت کو تاریخ کے تناظر میں سر فہرست رکھتا ہے، نمبر 1 پہ رکھتا ہے، قربان جائیے وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ حیران رہ گئے، یار تو کیسا عیسائی ہے، تیری عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کیسی ہے، اپنے نبی کو چھوڑ کر مسلمانوں کے نبی کو نمبر 1 پہ رکھتا ہے۔ کہتا بڑے خط لکھے لوگوں نے مجھے۔ اگلے ایڈیشن کی باری آئی کتاب کی، میں نے پھر سے غور کیا، میں نے پھر سے تدبر کیا، لیکن میرے دل نے گواہی دی کہ اگر تاریخ اسلامی کی بلکہ تاریخ انسانی کی کوئی سر فہرست شخصیت ہو سکتی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ غیر مسلم ہمارے نبی کو کہاں رینک کر رہا ہے؟ پہلے نمبر پر۔ قرآن سے پوچھو آپ کی کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کو قرآن بتاتا ہے اے پیغمبر یہ جو آپ کے گرد صحابہ کرام کا ایک جتھا، ایک فوج اور ایک قلعہ جمع ہے، یہ کیسے لوگ تھے؟ اللہ کی قسم کائنات میں محمد مصطفیٰ کو جو صحابہ کی محبت ملی ہے یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ تاریخ اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ آپ کے وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے تھے، آپ کا لعاب دہن نہیں گرنے دیتے تھے۔ مثالیں ہیں جو دے نہیں سکتا، وقت کم ہے۔ یہ ساری محبت، یہ ساری کامرانی، یہ ساری فتح تاریخ انسانی میں سر فہرست ہونا، قرآن کہتا ہے پیغمبر یہ اس لیے ہے کہ لنت لہم، آپ ان کے لیے نرم تھے۔ یہ ساری کامیابیاں قرآن کہتا ہے اس لیے ہیں کہ لنت لہم، آپ نرم تھے، آپ نبی مہربان تھے، آپ مشفق اور شفیق نبی تھے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے محمد کریم اگر آپ بھی سخت ہوتے، آپ کی زبان بھی سخت ہوتی، آپ کے چہرہ اقدس پر بھی خشونت ہوتی، آپ کی زبان مبارک پر بھی یہ رحمت للعالمین والی نرمی نہ ہوتی، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جو ابو بکر بیٹھا ہے، یہ جو عمر بیٹھا ہے، یہ جو عثمان بیٹھا ہے، یہ پاس نہ بیٹھتے، دوڑ جاتے۔ نبی کی کامیابی کا باعث آپ کی نرمی۔ آج کی دنیا کیا کہتی ہے؟ یہ جتنے MBA کرتے ہیں یا باقی چیزیں، وہ کہتے ہیں کلائنٹ کو مسکرا کے ملنا ہے۔ وہ ایک دوست ہے میرے، کتاب بھی انہوں نے لکھی، کہنے لگے کہ ہم UK چلے گئے تو ایک ہمارے ساتھ دوست تھا، وہ جب بھی جاتے تو دکاندار دوسرے کو مسکرا کے ملتا اور اس کے ساتھ اس کا چہرہ اس طرح نہ ہوتا۔ یہ بڑا غور کرتا رہا، کہنے لگا کیا وجہ ہے، یہ میرے ساتھ اس طرح کیوں نہیں کرتا؟ تو ایک دن بیٹھ گیا، اس نے کہا یار یہ دکاندار مجھ سے نہیں اس طرح بات کرتا جیسے تم سے کرتا ہے، وہ واقف زیادہ ہے، کیا بات؟ اس نے کہا نہیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں جب بھی کوئی سودا خریدتا ہوں تو میں پلیز کے الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ عذرائے مہربانی یہ کر دیں۔ اس نے کہا نہیں، ایک ہم پیسے بھی دیں، دوسرا اس کی ترلے بھی کریں، ہم نہیں ترلے کریں گے۔ تو بھائی یہ ترلے نہیں ہیں، یہ ایک تہذیب ہے، یہ ایک تمدن ہے، یہ نبی کی سیرت اور نبی کی سنت ہے۔ تبسم کا فی وجہ کا اخی کا صدقہ۔ آج میں حیران ہوتا ہوں یار، صحابی کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کو میں نے جب بھی دیکھا چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی، جب بھی دیکھا چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی۔ ذرا دیکھو یہ وہ جو نیشنز ہیں، قومیں ہیں زیادہ مسکرانے والی، ان میں کہیں ہمارا نام ہے؟
مسکرا کے ملتے ہیں ہم ایک دوسرے سے. یار چہروں پہ 12 بجے ہوئے ہیں, خشونت طاری ہے. وہ میرے نبی کی سیرت اور سنت تو یہ ہے کہ مسکرا کے ملنا ہے, کیوں نہیں مسکرا کے ملتے ہم؟ کس نے سکھا دیا ہمیں یہ؟ تو مسلمانوں کو جن کو بتایا گیا کہ مسکرا کے ملنا صدقہ ہے, وہ مسکرا ہی نہیں رہے, اپنے نبی کی سیرت اور سنت کی اتباع کر ہی نہیں رہے. اور یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا, ایک میں نے فائدہ بتایا, کئی فائدے ہیں, جنت اس سے ملتی ہے, اور قیامت کے دن ترازو میں تہجد گزاروں اور روزہ داروں کے برابر اجر اس سے ملتا ہے. اور مغرب نے بتا دیا کہ کاروبار اس سے چلتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ ایسے مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے. 2 باتیں اور بتاتا ہوں, مشہور حدیثیں ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے, کون سی 2 چیزیں بڑی اہم ہیں, ہر شخص کی چاہت آرزو ہے. ایک یہ کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے, اور دوسرا کیا ہو جائے جی, اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے. چاہیے کہ نہیں چاہیے چیزیں؟ کوئی ہے جو کہے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے مول صاحب میں چلاؤں گا؟ 2 چیزیں, عمر میں برکت ہو جائے, عمر میں اضافہ ہو جائے, رزق میں برکت ہو جائے, رزق میں اضافہ ہو جائے. فَلْيَصِلْ رَحِمًا, اسے چاہیے کہ یہ جو رشتہ داروں کے ساتھ سلوک ہے یہ اچھا سلوک کرے, اچھا سلوک کرے. یہ سارا کچھ مسلمانوں کے لیے ہے, یہ سارا کچھ مسلمانوں کی دنیا اور آخرت کامیاب کرنے کے لیے ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں آج ہم میں موجود نہیں ہیں. چھوٹا سا ایک سبق میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ خدا کے لیے مسکرانا شروع کر دیجیے. ایک اور بات بتاؤں, سائنس کی ریسرچ بتاتی ہے یہ جو چہرے کے مسلز ہیں نا, چہرے کے مسلز, ان کی ورزش جو مسکرانے سے ہوتی ہے وہ کسی اور ذریعے سے ہو ہی نہیں سکتی. جو بندہ مسکراتا نہیں اس کے چہرے کے ان مسلز کی ورزش ہو ہی نہیں سکتی. جم چلے جائیں, جو مرضی کر لے, جو شخص مسکراتا ہے اس کے اس چہرے کے مساموں کی ورزش ہوتی, ورنہ ہوتی نہیں. وہ میں نے بتایا تھا نا کہ جو حسن اخلاق والا ہوتا ہے, جس کا مسکراہٹ والا چہرہ ہوتا ہے, پھر اس کے چہرے پہ نور آتا ہے, اس کے چہرے پہ جاذبیت آتی ہے, اس کے چہرے پہ کشش آتی ہے, اس کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے, اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے نگاہیں جھک جاتی ہیں, دل میں ادب پیدا ہوتا ہے. نبی بھی فرماتے ہیں, سائنس بھی فرماتی ہیں. آخری بات کر رہا ہوں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قدورتیں ہیں, نفرتیں ہیں, دوریاں ہیں, اور سخت سے سخت الفاظ. یہ سوشل میڈیا دیکھ لیں آپ, سیاست کو دیکھ لیں اپنی کو, کیا کر رہے ہیں یار ہم؟ یہ مسلمان ہیں, اور یہ مسلمانوں کا سوشل میڈیا, یہ مسلمانوں کے محلے ہیں. ایک وعدہ کر لیں میرے ساتھ آج, یہ جب بھی آج کے بعد ملنا ہے دوسرے سے, کیسے ملنا جی؟ ذرا مسکرائیں تھوڑا سا. ماشاءاللہ, یقین کریں منظر ہی بدل گیا میرے لیے. لگتا ہے پہلے اور کوئی بیٹھے تھے, ڈاکٹر صاحب بھی مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ. مسکرا کے ملیں. ہمارے سیاسی اختلافات, مسلکی اختلافات, مفاد کے اختلافات. ہمارے ایک بزرگ فوت ہو گئے, گجرانوالا میں رہتے تھے, بیٹی کو طلاق ہو گئی. آسان کام ہے جی طلاق, بیٹی کو طلاق ہو جائے زندگی برباد ہو جاتی. بیٹی کو طلاق ہو گئی. اب جو داماد تھا نا وہ شاگرد بھی تھا, ظاہر تعلق والا بھی ہو گیا. پھر جب طلاق ہو گئی تو جانے لگا, کہتا بیٹا بات سنو, کبھی اپنے دمادوں سے ایسے کیا یار؟ دیکھنا ذرا ایمان کسے کہتے. کہنے لگے بیٹا دیکھو میری بیٹی کو تم نے دے دی ہے طلاق. ہمارے تھے 3 رشتے, ایک تھا استاد اور شاگرد کا رشتہ, ایک تھا ایمانی اخوت کا رشتہ, ایک تھا داماد اور سسر کا رشتہ. آج جب میری بیٹی کو طلاق دی ہے تو صرف ایک رشتہ ختم ہوا ہے, 2 رشتے اب بھی باقی ہیں. تم میرے ایمانی بھائی بھی ہو, تم میرے شاگرد بھی ہو, مجھے ملتے آتے رہنا, مجھے ملتے آتے رہنا. یہ نہ سمجھنا کہ طلاق ہو گئی ہے, ایک رشتہ ختم ہوا ہے, 2 رشتے ابھی باقی ہیں. یار اس سے زیادہ کیا بات کریں, سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.